अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान अमान नहायत अहम पेश रफ्त और कुछ दिल फरेब ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मुझे आपसे कुछ ख़बरों और चंद मफरूज़ों पर बात करनी। जब मैं बात कर रहा हूँ चंद मफरूज़ों पर, तो इस वीडियो के इख्तिताम पर आपको मेरे मफरूज़े भी समझ आ जाएंगे और चुटकुले भी समझ आ जाएंगे। एक जानब तो ये दिल खून के आंसू रोता है इस मुल्क पाकिस्तान के हालात देख कर और इस मुल्क पाकिस्तान में लाकानूनियत देख कर, और ऐन उसी वक्त दूसरी जानब जो इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी निहायत अहम है। और मैं कोशिश करूंगा इस वीलॉग के अंदर तमाम बातों को सम अप करने की। डेवलपमेंट्स कुछ इस तरह है कि एक तो मरियम बीबी की कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस नहीं आप उनकी अपनी वर्कर्स कन्वेंशन में उनके वर्कर्स के साथ उनका खिताब है। और दूसरी जानब शहबाज गिल साहब हैं। शहबाज गिल साहब का एक छोटा सा क्लिप है, मुझे वो आपसे वो भी डिस्कस करना है। और इन दो खबरों के साथ साथ शेख रशीद साहब की समाअत हुई, समाअत के बाद उनकी कुछ बयानात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की मुलाकात है, वो भी निहायत अहम है। आर्मी चीफ की मुलाकात की मुतवक्का चांसेस हैं, वो भी अहम बातें हैं। और इसके साथ साथ DGISPR की तस्दीक सामने आई है, उनकी ट्वीट सामने आई है, मुझे आपसे वो भी डिस्कस करनी है। और इसके साथ साथ कौमी असम्बली के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी वापसी है, वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। राजा रियाज साहब इसके बारे में क्या राय रखते हैं, मैं वो भी आपसे डिस्कस करूंगा। नैब तरमीम की जो केसेस हैं वो इस मुल्क पाकिस्तान के जो अंदर हुए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है अतर बिनुल्लाह साहब, उनके कुछ रिमार्क्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और जनरल बाजवा से, रिटायर्ड जनरल बाजवा से रिलेटेड कुछ पैगामात हैं दबे छुपे लफ्ज़ों में, वो भी आपसे डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ जो हमारी मरियम बीबी हैं उनके क्लिप से करेंगे कि जब वो अपने कन्वेंशन में खिताब कर रही थी तो ऐन वक्त उसी कन्वेंशन के अंदर कुछ नारे लगे। वो नारे ऐसे हैं तो शायद आपने सुन भी रखे हो, लेकिन मैं फिर भी आपको सुनवाऊंगा। बात ये है कि तुमने चोरी की है, तुमने जराइम की है। इस वक्त अब बात देखिए कि कन्वेंशन के अंदर जो भी हो रहा है, लेकिन जो दिखता है वो बिकता है, और जो बेचने की कोशिश की जा रही है वो इमरान खान साहब के बारे में बात की जा रही है कि इमरान खान साहब ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। चले मान लीजिए उसने ये कर दिया और वो कर दिया, पर आपने क्या किया? आपने कितना प्यारा चुटकुला सुनाकर सभी का दिल जीत लिया। आप कह रही हैं कि मुल्क हमारा है, हमारी नस्लों ने इधर रहना है, आने वाली नस्लों के लिए नून लीग को वोट दें। तो जब बीबी आप बात कर रहे हैं हमारी नस्लों ने इधर रहना है, तो आप किन नस्लों की बात कर रहे हैं? आपके बाबा 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर है, इस मुल्क पाकिस्तान से बाहर हैं। आपके कज़न्स इस मुल्क पाकिस्तान से बाहर हैं। आपका बेटा इस मुल्क पाकिस्तान से बाहर है। आपकी बहू इस मुल्क पाकिस्तान से बाहर है। आपके 2 भाई इस मुल्क पाकिस्तान से बाहर है। पीछे बचा क्या है? बीबी आप क्या सोचती हैं, 90s का पाकिस्तान है या 2000 का पाकिस्तान है? यकीनन नहीं। ये पाकिस्तान मैं बारहा कह चुका हूँ, 2020, 22 और अब तो 2023 शुरू हो गया। तो ये पाकिस्तान 2020, 22 और 23 का पाकिस्तान है। सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है। जब मैं बात कर रहा हूँ सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है, तो आई मीन इट, हो चुका है। आप जो बातें करती हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है, और जब वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है तो देर इज़ नो डिनाइल। इट्स नॉट लाइक कि लंदन के अपार्टमेंट्स हमारे नहीं और बाद में आपके भाई आकर बयान दे दें अल्हम्दुलिल्लाह खादम इसका वो है, केयर टेकर है और उसको मेरी बहन ओन करती हैं। ये माजी के आपके तमाम बयानात, मुतज़ाद बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुके हैं। पता नहीं कैसे लोग सामने आकर कैसी बातें कर लेते हैं। खैर, दूसरी जानब शहबाज गिल साहब, भी बहुत हुए। मेरे इख्तलाफात शहबाज गिल साहब से ज़ाती नीयत पे माजी में शायद रह चुके हों, लेकिन यहाँ पर मुझे उनसे हमदर्दियाँ किस बात की? वो शख्स कह रहा है कि मेरी 2 नस्लें इस मुल्क पाकिस्तान में हिजरत करके आए। मेरे दादा हिजरत करके आए, फिर मैं तालीम याफ्ता था स्टेट्स में, यानी कि अमेरिका में, जिसे आप अमेरिका कहते हैं, स्टेट्स कहते हैं। मेरी वहाँ की डिग्री है, मैंने वहाँ पे तालीम ली और ज़्यादा तनख्वाहदार एक मैं आदमी ठहरा, टैक्स पेयर वहाँ पे ठहरा। मैं इस मुल्क और कौम की तरक्की के लिए इस मुल्क पाकिस्तान में है। देखिए वो ये कह रहे हैं, मान लीजिए एक लम्हे के लिए,
ایک لمحے کے لیے آپ ان کی بات کو یقین کر لیجئے اور ان کا درد سمجھنے کی کوشش کیجئے. میرے پہ درجنوں مقدمات ہو چکے ہیں. سب سے زیادہ دکھ مجھے بغاوت اور غداری کے مقدمے کا ہوا کہ ایک شخص اس ملک پاکستان میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ رہا ہے, اپنے بیوی بچے اہل و عیال بہن بھائی سب کو چھوڑ کے آ رہا ہے. سب نے منع کیا, اس کے باوجود اس ملک پاکستان میں آیا. کس کے لیے؟ 60% یوتھ کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو بے روزگار بقول ان کے, لیکن ان کی باتوں میں ان کے چہرے سے جو دکھ جھلکتا ہے, جو سچائی دکھائی دیتے ہیں, وہ ڈینائبل نہیں. آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, آپ ریالٹی کو نہیں جھٹلا سکتے, آپ آنکھیں نہیں بند کر سکتے. یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. لائک اٹ اور ناٹ, یو ہیو ٹو ایڈمٹ اٹ. دوسری جانب وہ کہتے ہیں جو میرے ساتھ ظلم ہوا, ظاہری بات ان کی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھی. کہتے ہیں بندے بڑے گرفتار ہوئے, جو ظلم میرے ساتھ ہوا میں پیٹ اپنا ننگا کر کے دکھانا نہیں چاہتا. اور یقیناً ان کے پاس پلیٹ فارمز تھے, وہ برطانیہ اس کے امریکہ سے ہیومن رائٹس کو خط لکھ سکتے تھے اور دیگر معاملات پر آواز اٹھا سکتے تھے. انہوں نے نہیں اٹھائی. کیوں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک پاکستان کی بدنامی نہ ہو. لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر آپ مجھے بغاوت کے مقدمے پوری ملک پاکستان کے کونوں میں لگائیں گے اور بلوچستان جیسے علاقوں میں میرے پہ پرچے درج کرا رہے ہیں, تو اس سے بہتر آپ مجھے سزائے موت سنا دیجیے. ایسا تبھی کوئی کہتا ہے جب انسان بے بس ہو جائے. حکومت وقت کو یہ سوچنا ہوگا کہ آج وہ کسی کے لیے جو کنواں کھود رہے ہیں, یقیناً اس میں گرنے کے ان کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں. خیر, صدر مملکت نے جو ملاقات کی ہے وہ بھی آپ سے ڈسکس کروں گا, لیکن اس سے پہلے شیخ رشید صاحب کا ایک بیان ہے وہ سامنے آ رہا ہے. شیخ رشید صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ یقیناً ہوش ربا بھی ثابت ہو سکتی ہیں. ہوش ربا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اس ملک پاکستان کے اندر ایک نئی پارٹی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نئی پارٹی کی سربراہی کر لو. یہ پیٹریٹ کی طرح کی نئی پارٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. شیخ رشید نے کہا کہ عمران خان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ پنجاب میں الیکشن نہیں کرائیں گے, قومی اور صوبائی الیکشن اکٹھے کرائیں گے. ساری زندگی جیل میں گزار سکتا ہوں لیکن غداری اور وفاداری جو بے وفائی ہے وہ نہیں کر سکتا. دوسری جانب ان کو جو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا گیا. مری میں شیخ رشید صاحب کو جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد ہو گئی, جس کے بعد شیخ رشید صاحب نے کہا کہ NA-62 میں قلم دوات کے نشان پر الیکشن لڑیں گے. لیکن چلیے تو ہم جانتے ہیں. آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ آج جو وقت چل رہا ہے لوٹوں کی کوئی جگہ نہیں. راجہ ریاض صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ میں PTI کے ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑوں گا, میں PTI کا حصہ ہوں. مریم ٹکٹ دے تو سوچ سکتا ہوں. تو راجہ صاحب آپ کو ٹکٹ ملنا بھی نہیں ہے. اور بڑی بات ہے کہ اس بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ آپ جو بات کر رہے ہیں, پتہ نہیں آپ کیسے ٹی وی چینلز پر آ کے بات کرتے ہیں. نجی ٹی وی چینل پر انہوں نے ایک صحافی کو انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے یہ بات کی اور مجھے ہنسی آ رہی تھی ان کے بیان کو سن کر اور ان لوگوں کو سن کر جو ان کا کلپ چلا رہتے ہیں. بڑی بات ہے بھائی, بڑی بات ہے. باقی PTI کے 43 ارکان کے جو استعفے ہیں وہ واپس ہونے کی بات جو ہے وہ منظور نہیں ہو رہی. سیکریٹریٹ نے بولا ہے کہ ہائی کورٹ کے آرڈر جو ہیں ہم نہیں مانتے, ہم تک پہنچے نہیں, ہم نے خبروں میں سنا ہے وغیرہ وغیرہ. دیکھیں یہ تو ڈھٹائی ہے نا آپ کی. آپ ڈٹے ہوئے ہیں, آپ ڈھیٹ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھے رہیں. آپ سب سے پہلے آپ نے گورنمنٹ کو گھر بھیجا, آپ نے کیسز واپس کروائے. نہ صرف کیسز واپس کروائے, آپ نے اور بھی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے. اور اس کے باوجود اب آپ عوام میں چونکہ جانے کے قابل نہیں رہے, تو اب آپ کے پاس یہی حربہ ہے کہ الیکشن کو لیٹ کریں اور آپ عوام کا مینڈیٹ بدلنے کا, عوام کی سوچ بدلنے کا انتظار کریں, جو شاید ہونے والا نہیں ہے. عمران خان میں 101 نقص ہو سکتا ہے, 101 خامیاں ہو سکتی ہیں, لیکن اب عوام نے ضد پکڑ لی اور آپ عوام کی ضد کے سامنے یقیناً گھٹنے ٹیک دیں گے. باقی جنرل باجوہ سے ریلیٹڈ ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان مزید وزیر اعظم رہتے تو ملک نہ رہتا. تحریک انصاف ملک کے لیے خطرناک تھی. یہاں پر دو باتیں ہو سکتی ہیں. جاوید چودھری صاحب نے یہ بات کی ہے. ایک جانب تو آپ جاوید چودھری صاحب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فوج نے عمران خان کو گھر بھیجا, اور اگر یہ بات آپ نہیں کر رہے تو پھر آپ یہ بیان کیسے چلا سکتے ہیں؟ اتنی غیر ذمہ دارانہ بات آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جیسا منجا ہوا بندہ, آپ جیسا منجا ہوا صحافی ایسی غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں تو آپ کو ڈائریکشن ملی ہے, اور اگر آپ کو ڈائریکشن نہیں ملی تو آپ کو اس بات کو واضح کرنا ہوگا. باقی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ایک بات کی ہے کہ میں کیا بات کروں, آپ کا کتنا قیمتی وقت ضائع کروں, ان کی باتیں پڑھوں, لمبی فہرست ہے, پڑھ پڑھ کے میں تھک جاتا ہوں. نہ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے, نہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, نہ ذہن نشین باتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے ایک بات کی بڑے مزے کی. وہ ایک بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ
اس ملک پاکستان کے اندر نا جو سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا سب سے بڑا لیڈر ہے نا، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ان کے بات کا مفہوم یہ ہے، میں آپ سے دو ٹوک بات کروں گا، لمبا چوڑا پہرا پڑھ کر میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ لمبے چوڑے پیڑے آپ کہیں نہ کہیں سن لیں گے، لوگوں جنہوں نے اپنا کنٹینٹ لمبا کرنا ہے وہ آپ کو سنا دیں گے، آپ جا کر وہاں سن لیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان لافلی باہر نکالا جا رہا ہے۔ صدر عارف الوی نے بھی یہ بولا کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتا، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ صدر عارف الوی نے ایک بات کی ہے کہ کنوینئر ہونے کے انہوں نے پورا کردار ادا کیا، لیکن معاملات ان کے ہاتھ سے باہر نکل چکے ہیں۔ چونکہ معاملات ان کے ہاتھ سے باہر نکل چکے ہیں، وہ آپ کچھ کر نہیں سکتے، تو لہٰذا انہوں نے کوشش کی، آخری کوشش کی ہے، وہ لائک اٹ اور ناٹ وہ مکمل نہیں ہو سکی ان کی کوشش۔ اس میں انہوں نے بڑی کوشش کی ہے اداروں کو ساتھ ملانے کی، ایک پلیٹ فارم پر بیٹھنے کی، لیکن عمران خان بضد ہے کہ وہ نواز شریف کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ باقی ڈی جی ایس پی آر کی ایک ٹویٹ ہے بڑی پیاری سی: There have been baseless speculations on social media that CEO is visiting United States of America. It's categorically stated that CEO is, yani ki Chief Army Staff, is on an official visit to United Kingdom from 5th to 10th of February in connection with the 5th Pakistan-UK Stabilization Conference, which is biannual event for the military-to-military cooperation between the two countries. Senior Pakistan military leadership has been participating in the event since 2016. یعنی کہ 2016 سے ہم وہاں جا رہے ہیں، کوئی پہلی دفعہ نہیں جا رہے ہیں۔ اسٹیٹ جو ملٹری کا ہیڈ ہے ان کی ملٹری کے ہیڈ سے ملتا ہے اور ہم آپس میں تعلقات بہتر کر رہے ہیں وغیرہ 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 وغیرہ۔ خیر یہاں پہ اس بیان کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آ گیا تو میں نے سوچا میں آپ کو پڑھ کر سنا دوں۔ لبے لباب یہ ہے کہ ویلاگ ہمارا بہت لمبا ہو گیا ہے، 11-12 منٹ کا ویلاگ بہت لمبا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مجھے اب نیکسٹ ویلاگ ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے، اور صدر عارف الوی کی جو بیانات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو ان کے کنسرنز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی ایس پی آر صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس کو ہم یقیناً بریف ڈسکرائب کریں گے، لیکن ابھی کے لیے ہمیں آپ سے اجازت لینا ہوگی۔ جس شخص نے اس ملک پاکستان کا اور اس ملک پاکستان کی نسلوں کا برا چاہا، اللہ اس کی نسلیں غارت کرے۔ فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔